دیکھیں، تیری صلح دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری جنگ دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری محبت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری نفرت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا غصہ دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا پیار دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا لین دین دیکھیں، محبوب تجھے دیکھیں، قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں، محمد دکھائی دے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب ایک جملہ اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں سنا ہی دوں، سنا دوں؟ حالانکہ میرا ایسا ویسے مزاج نہیں ہے کہ اس طرف میلہ لگا ہوا جو بچے حالت کر رہے ہیں اور کچھ جج حضرات 8-10 جج حضرات بیٹھے ہوئے ہوں کہ آج ہم نے نمبر دینے ہیں خطیب کو، کون سا نمبر بنتا ہے۔ ایسے ماحول میں نے کبھی بیان کیا نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ آج طبیعت پہ جبر کر کے کیے جا رہا ہے۔ بالحق، بالحق یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، حق لے کر آیا، حق کے ساتھ آیا، حق لے کر آیا۔ توجہ صاحبان، توجہ اہل نظر، توجہ۔ اللہ یہ جو بالحق لے کر آیا حق، یہ اپنی طرف سے بھی کبھی کبھی بات کر دیا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، من ربکم یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ اپنی طرف سے تو اس وقت تک بولے گا بھی نہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک میں حکم نہیں، یہ کسی کے پاس جائے گا ہی تب جب تک میں کہوں گا، میرے حکم پہ جائے گا، بات کرے گا میرے حکم پہ، دعوت دے گا میرے حکم پہ، کسی کا جنازہ پڑھائے گا میرے کہنے پہ، رک جائے گا میرے سبحان اللہ۔ اچھا میں اب سمیٹ رہا ہوں بات کو تاکہ جلدی جلدی مکمل کر دوں۔ اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، دوستو توجہ، اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، او انسانوں آ گیا، قوم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اللہ آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، آخر ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے حکم یہ ہے فآمنو، کیا کرو؟ کیا کرو؟ تھوڑا سا بولیے، میں جملہ کیا کرو؟ اللہ اتنے سے کام کے لیے آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی، او انسانوں آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، حق لے کر آ گیا، میرا خاص آ گیا، میرا محبوب آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ بات آگے یہ تھی فآمنو، ایمان لے آؤ، وہ تو ہم لے آئے۔ آج جس سے پوچھو تو کون ہے، کہتا ہے مومن۔ آج جس سے بھی پوچھو تو کون ہے، دیوبندیوں کون ہو، مومن۔ بریلویوں کون ہو، مومن۔ سنیوں کون ہو، مومن۔ حنفیوں تم کون ہو، مومن۔ او منفیوں تم کون ہو، کہتے ہیں مومن۔ باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ جس سے بھی پوچھو تم کون ہو، کہتے ہیں۔ میں اس پہ لمبی چوڑی باتیں بھی یہاں پہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی، لیکن مجھے دیکھے نظر آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کھا لیا یا بھی پیسے پڑی ہیں، تو میں آپ کے اور ان دیگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میں جلدی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ اتنا سوکھا کام نہیں۔ یہ اگر اتنا سوکھا کام ہوتا، میرا یہ جملہ جس نے ضائع کیا نا تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ بندہ دل سے تو تسلیم کر رہا ہے میری بات کو، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ شاید میرے سبحان اللہ کہنے سے قاضی کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ میرا رب نے جو فائدہ کر دیا نا وہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں بولیے تاکہ جو نیا آیا ہے اس تک میری بات پہنچ جائے۔ یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے ایمان والا۔ یہ اگر اتنا سوکھا کام ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
اے ایمان والو ایمان لے آؤ، سبحان اللہ، اے ایمان والو حیران کن جملہ ہے یا نہیں؟ بے شک، اللہ مان رہے ہیں کہ آمنو ایمان والو، جی اللہ ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ، صاحبان توجہ ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں مجلس میں بیٹھ جاؤ، حیرانگی نہیں؟ یا میزبان اعلان کرے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ استاد کہے شاگرد کو تو نے نماز پڑھ لی ہے نا، نماز پڑھ، اس کا مطلب ہے کوئی بات تو ہے، سبحان اللہ، کوئی بات تو۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو، جی اللہ ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ، میں کہوں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں بیٹھ جاؤ، جب کہہ رہا ہوں بیٹھے ہوئے لوگوں تو پھر کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، جنہوں نے کھانا کھا لیا کھانا کھاؤ۔ کیا عجب جملہ ہے، کیا قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ ہم نے تو اسے چومنے کے لیے رکھا ہوا، پھر جاڑا پھر اوپر والے خانے میں رکھ دیا، اور اتنے اونچے والے خانے میں رکھتے ہیں جہاں ہاتھ نہ جائے، سال تک کم از کم نہ جائے۔ یا دکان بنائی، مکان بنایا، اور مدرسے میں مولوی صاحب کو کہا کہ آئیں اور بس وہاں پڑھ دیں، برکت کے لیے پڑھ دیں، ہم ایک دیگ بنا دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھ دیں۔ نہیں ہے ایسا؟ بچی رخصت ہونے لگی، اس نے ہندوؤں والا لباس پہنا ہوا ہے، ساڑی، سامنے غیر محرم کیمرہ مین کھڑے ہیں، باجوں والے کھڑے ہیں، اور قرآن کی بے حرمتی۔ اور ڈنمارک کو کہتے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں کو میں کہوں کہ تم قرآن کی توہین کرتے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سارے اس ماحول میں قرآن اٹھا کر بے وضو ہاتھ روش کے ساتھ اس بے حجاب لڑکی کے سر پر ڈھول کی تھاپ میں اس کے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا، یہ اللہ نے اس لیے بھیجا تھا۔ کیا منہ دکھائیں گے میں اور آپ، ہم اللہ کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو۔ وہ ختم سے مجھے یاد آیا، آج کل تو وہ ہم چھوٹے تھے جب مدرسے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بھیج دیں بچوں کو استاد جی کو، اور جب وہ مجلس سجتی تھی پڑھنے کے لیے تو ایک گھر کا بڑا فرد ساتھ بیٹھا ہوتا تھا کہ تاکہ کوئی بچہ ڈبل ورق نہ آگے لے جائے۔ آج کل تو وہ دور بھی چلا گیا، آج کل تو آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کوئی پڑھے ہوئے قرآن ہیں آپ کے پاس؟ وہ دور بھی چلا گیا، ایڈوانس دور ہو گیا نا۔ اس شب برات پہ مجھے فون آیا ایک صاحب کا، آپ سے کچھ قرآن مجید کا اصال ثواب لینا ہے۔ میں نے کہا ہیں خیریت ہے؟ کہتے ہاں میں اکٹھے کر رہا ہوں، کئی مولویوں کو میں نے فون کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے آپ بھی دے دینا کچھ۔ میں نے کہا جنہیں فون تو نے کیا انہوں نے دے دیے؟ کہتے ہیں ہاں دے دیے۔ میں نے کہا تو نے کیا دیا؟ کہتے ہیں میں نے ایزی پیسہ کرا دیا انہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس شب برات کی بات۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو۔ اب اجازت ہو تو یہ معنی کروں؟ یہ جو چہرے پہ بن بنا رہی ہیں مکھیاں یہ دور ہو جائیں گی یوں کرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان۔ اب اگر سبھی میری جملہ میرا بات سنیں تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور معنی بھی سمجھ آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سبھی سنیں تو۔ ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی شاجی، پہنچتے گئے ہو
اب دیکھیں میں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی فرضی نام بھی نہیں لیا، ہو سکتا ہے وہ نام ہو حاجی فلاں، ایک بندے نے نام رکھوا رکھا اور حاجی وہ نہ ہو، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی، اور پڑوسی کو تو وہ بات پتہ ہوتی ہے جو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتی، کہ یہ بات بھی مجھ میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ لینے کے لیے کوئی آ جائیں اور وہ پڑوسی سے آ کے پوچھیں کہ آپ کے ہم یہاں رشتہ کرنے لگے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں؟ تو وہ کو صرف نہیں کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تنو آپ پہ پتہ لگ جائے گا، یہ کو گل ہے جڑی رہ گئی۔ میرا جملہ سنیے گا خدا را، ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو کہ حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی نہیں، اور کہیں ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی چودھری کی محفل میں بیٹھ کر، کسی بیٹھک میں بیٹھ کر، کسی چوک میں چوراہے میں بیٹھ کر جسے پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی، اس پڑوسی نے اس کا بھرم رکھ لیا، اس پڑوسی نے اس کی لاج رکھ لی۔ ہائے لوگ کہاں دائیں بائیں پھرتے رہتے ہیں، فلاں لجپال، فلاں سرکار لجپال، ارے یہ لجپال کیا جو میرا اللہ لجپال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے اپنی نام رکھوایا مومن، تو نے اپنے دروازے پہ لکھوایا مومن، اپنے ماتھے پہ لکھوایا ایماندار، میں نے تجھے ایمان والا کہہ دیا، حالانکہ میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں، میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا، میں نے ایمان والا کہہ کے جو تو نے اپنا نام رکھوایا، میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی، لیکن سن آمین ہوں، اب تیری میری آپس کی بات ہے، مومن میں نے تجھے کہہ دیا، اب آپس کی بات ہے، ایمان لے بھی آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلام تو میرا سن دے ہی رہندے ہو، اچھ سن لو تھوڑا جو ہو۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب بولو سبحان اللہ، جو میرے دلاشہ دے رہے نہیں میں بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نام تو نے رکھوا لیا مومن، اور میں نے تجھے مومن کہہ دیا، حالانکہ میں بے ایمان کہہ سکتا ہوں، میں بے ایمان کہہ سکتا ہوں، میں نے تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی۔ ہائے ہائے، اینا وڈا اللہ، ساری کائنات نو بنان اللہ، اللہ اینا بھرم رکھن اللہ، لوگ انہوں لجپال نہیں کہندے، ایس نکیاں نکیاں سرکاراں نو لجپال کہندے، حد نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، میں تنوں مومن کہہ دیتا ہے، لیکن سن ہن تیری میری آپس دی گل ہے، ایمان لے بھی آ۔ بزرگوں آپ نے ساری زندگی بڑے معنی سنے ہوں گے، میں ایک معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں، اللہ کیسا ایمان لے کے آئیں جو تجھے منظور ہو؟ مجھے تو آج سمجھ نہیں آتی، سارے اپنی طرف کھینچتے ہیں، ادھر آ جا ہم سچے ہیں، ادھر آ جا ہم سچے ہیں، ادھر آ جا ہم سچے ہیں، وہ جیسے مسافر چلا جائے لاری اڈے پہ، سارے اپنی طرف کھینچتے ہیں، ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ ساتھ والی بس پہ نہ بیٹھنا، اس نے ادھر کھڑے ہو جانا، آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لیتے، بندہ پریشان ہو کے کہتا چھٹ دے میں جانا ہی نہیں، پرے ہو جا میں نہیں جانا، کہندے ہو نہیں کہندے، یا صرف بسوں دے سفر میں ہی کرنا، چھٹ دے میں نہیں جانا، وہ جو کہہ رہا ہے نا میں نہیں جانا، انہیں جانا ہے، وہ تیاری کر کے آیا جان لئی، بیگ بن کے لے آندہ ہے انہیں جان آستے، دفتر تو چھٹی لئیے انہیں جان آستے، ادھی بیگم نے آجی تے میک اپ کیتا ہے جان آستے، نہیں ہے میں گل، انہیں جڑا کہہ رہا بھی چھڑ دے میں نہیں جانا، وہ انہاں ناریاں تو تنگ ہویا ہے، انہاں ناریاں تو تنگ ہویا ہے، یار کیڑی بس تے بما، اے بھی کہندہ ہے ڈائریکٹ جنت، اے میرا مطلب ہے لاہور، میں براہ راست نان سٹاپ اسلام آباد، اتنے بھی سارے نعرے مار دینے، ساڑھے نال آ نان سٹاپ جنت،
ادھر نہ جاویں اے فلانے نو نہیں مندا اے اونوں نہیں مندا او انوں نہیں مندا اے میرے نو نہیں مندا او تیرے نو نہیں مندا اللہ مجھے بتائیے نا میں تو یہاں عجیب بازار میں پھنس گیا ہوں کیسا ایمان لاؤں جو تجھے منظور ہو میں قرآن کا طالب علم ہوں اور میں فاضل دیوبند کا بیٹا ہوں قرآن کی گھٹی گھر سے ملی ہے قرآن سے پوچھ کر آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کیسا ایمان لاؤں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان کے لیے میں نے معیار محمد کی جماعت کو بنا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایمان ایسا لاؤ بوڑھا جیسے ابو بکر ایمان لایا ایمان ایسے لاؤ جوانا جیسے عمر ایمان لایا ایمان ایسے لاؤ تاجرو جیسے عثمان ایمان لایا ایمان ایسے لاؤ بہادرو جیسے علی ایمان لایا ایمان ایسے لاؤ بچوں جیسے حسین ایمان لایا ایمان ایسے لاؤ عورتوں جیسے سمیہ ایمان لائی آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ایمان کے لیے معیار صحابہ سبحان اللہ کون کون ایمان کے لیے معیار کون ایمان کے لیے معیار کون اللہ نے کسوٹی بنا دی میاں معیار بنا دیا ہے کہ ایمان میں ویسا قبول کروں گا جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے کیونکہ 5:20 ہو چکے ہیں آپ حضرات نے یقیناً نماز کی تیاری بھی کرنی ہے اور دستار بندی بھی ہونی ہے عزتیں بھی بیان کرنا ہے گرمی بھی شدید ہے میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اللہ رب العزت میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی